قرآن مجید کا سورہ نمبر 44 سورہ دخان۔ سورہ دخان کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 44 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 64 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام آیت نمبر 10 کی مناسبت سے دخان رکھا گیا ہے، اور عربی میں دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں قرآن مجید کے نزول کو مبارک رات سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سورہ قدر میں شب قدر میں قرآن مجید کے نازل ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبارک رات سے وہی شب قدر مراد ہے۔ آیت نمبر 10 میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ دنیاوی آگ کا دھواں نہیں ہے، بلکہ عذاب الہی کی مہیب شکل ہے، جہاں دم گھٹنے لگے اور زمین سے آسمان تک دھواں ہی دھواں نظر آئے۔ آیت نمبر 37 میں قوم تبا کا ذکر ہے، اور تبا یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ آیت نمبر 38 کے مطابق لوگوں کی اکثریت دنیا کو کھیل تماشا سمجھتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو ایک مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے، جیسا کہ جن و انس کی خلقت کے حوالے سے مذکور ہے کہ ان کی خلقت کا مقصد معرفت الہی ہے۔ آیت نمبر 43 سے 49 تک کے مطابق اہل جہنم کو نہ صرف عذاب جسمانی کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ عذاب روحانی سے بھی دوچار ہونا پڑے گا، جیسے آیت میں بیان ہوا کہ فرشتے آواز دیں گے کہ اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ دنیا میں تم بڑے صاحب عزت کہلائے جاتے تھے۔ جو شخص رات کو اس سورے کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ والکتاب المبین۔ واضح و روشن کتاب قرآن کی قسم۔ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس کو مبارک رات شب قدر میں نازل کیا، بے شک ہم عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی رات کو تمام دنیا کے حکمت و مصلحت کے سال بھر کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر، بے شک ہم ہی پیغمبروں کے بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، وہ بے شک بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ سارے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا مالک اگر تم میں یقین کرنے کی صلاحیت ہے تو کرو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، تمہارا مالک اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی مالک ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون۔ لیکن یہ لوگ تو شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو تم اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ظاہر بظاہر دھواں نکلے گا۔ یغشی الناس هذا عذاب علیم۔ اور لوگوں کو ڈھانک لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. کفار بھی گھبرا کر کہیں گے کہ پروردگارا ہم سے عذاب کو دور دفع کر دے، ہم ابھی ایمان لاتے ہیں۔ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. اس وقت بھلا کیا ان کو نصیحت ہوگی جب ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو صاف صاف بیان کر دیتے تھے۔ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. اس پر بھی ان لوگوں نے اس سے منہ پھیرا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. اچھا خیر، ہم تھوڑے دن کے لیے عذاب کو ٹال دیتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں تم ضرور پھر کفر کرو گے۔ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ہم بے شک ان سے پورا بدلہ تو بس اس دن لیں گے جس دن سخت پکڑیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر موسیٰ آئے۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. اور کہا کہ خدا کے بندو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں خدا کی طرف سے تمہارا ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس ایک واضح و روشن دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لائے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. مگر وہ ستانے لگے، تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ بڑے شریر لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. تو خدا نے حکم دیا کہ تم میرے بندوں بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور تمہارا پیچھا بھی ضرور کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. اور دریا کو اپنی حالت پر ٹھہرا ہوا چھوڑ کر پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا سارا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وہ لوگ خدا جانے کتنے باغ اور چشمے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور کھیتیاں اور نفیس مکانات وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. اور آرام کی چیزیں جس میں وہ عیش اور چین کیا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. یوں ہی ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو مالک بنایا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. تو ان لوگوں پر آسمان و زمین کو بھی رونا نہ آیا اور نہ انہیں مہلت ہی دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين.
فرعون کے پنجے سے وہ بے شک سرکش اور حد سے باہر نکل گیا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمجھ بوجھ کر سارے جہان سے برگزیدہ کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں ان کی صریحی آزمائش تھی۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ کفار مکہ مسلمانوں سے کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ ہمیں تو صرف ایک بار مرنا ہے اور پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے نہ جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے تو آؤ۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، بھلا یہ لوگ قوت میں اچھے ہیں یا تبا کی قوم؟ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ ضرور گناہگار تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے سارے آسمان و زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان میں ہیں ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، ان دونوں کو ہم نے بس ٹھیک مصلحت سے پیدا کیا مگر ان میں کے بہتیرے لوگ نہیں جانتے۔ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، بے شک فیصلے یعنی قیامت کا دن ان سب کے دوبارہ زندہ ہونے کا مقرر وقت ہے۔ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم، مگر جس پر خدا رحم فرمائے بے شک وہ خدا سب پر غالب بڑا رحم والا ہے۔ إن شجرة الزقوم، آخرت میں تھوہڑ کا درخت، طعام الأثيم، ضرور گناہگار کا کھانا ہوگا۔ كالمهل يغلي في البطون، جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ پیٹوں میں اس طرح ابال کھائے گا، كغلي الحميم، جیسے کھولتا ہوا پانی ابال کھاتا ہے۔ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ ذق إنك أنت العزيز الكريم، پھر اس سے تانن کہا جائے گا اب مزہ چکھو، بے شک تو بڑی عزت والا سردار ہے۔ إن هذا ما كنتم به تمترون، یہ وہی دوزخ تو ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ إن المتقين في مقام أمين، بے شک پرہیزگار لوگ امن کی جگہ، في جنات وعيون، یعنی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، ریشم کی کبھی باریک اور کبھی دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ كذلك وزوجناهم بحور عين،
ایسا ہی ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے۔ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا کر کھائیں گے۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم۔ وہاں پہلی دفعہ کی موت کے سوا ان کو موت کی تلخی چکھنی ہی نہ پڑے گی، اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ فارتقب إنهم مرتقبون، تو نتیجے کے تم بھی منتظر رہو، یہ لوگ بھی منتظر ہیں۔